بچنے کی بات کرتا ہے، یہ نشہ فنا ہونے کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا سے ہر نشہ ملنے کی بات کرتا ہے، یہ نشہ گم ہونے کی بات کرتا ہے. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ٹوٹا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. تو میرے عزیز کسی نشے کی طرف نہ جانا سوائے عشق رسول کی، سوائے محبت رسول کی، سوائے آقا کے عشق کے. آئیے آپ کو بتاؤں اللہ اکبر یہ نشہ کیسا نشہ ہے. جب تک مسلمان نشے سے دور تھا اس وقت تک تاجدار تھا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھا اس وقت تک کے آقا تھا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھا اس وقت تک اللہ اکبر اس کی طرح کوئی بڑا لکھا نہ تھا. اوروں کو خیرات دینے والی قوم یہ قوم مسلم تھی. جب سے مسلمان نشے میں ڈوب گیا، نشے کی طرف جانے لگا، آج حالات کیا ہو چکے ہیں اللہ اکبر. مسلمان در در کا بھکاری بن رہا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نشے کے بے شمار نقصانات ہیں. اب ذرا توجہ سے دل کے کانوں سے سننا. یاد رکھنا یہ جلسہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ احتساب کے لیے ہے، کچھ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. میرے بھائیوں تھوڑی توجہ کر لو. کوئی کسی کو کچھ نہ کہے بڑی مہربانی. ویسے تو کھنڈوا والے ہمیشہ محبتوں سے مجھے نوازتے رہے، آج بھی آپ نے بڑی محبت کی ہے، لیکن اگر آپ سن لیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں. جانتے ہیں نشے کے نقصانات کیا ہے؟ نشے کے نقصانات فزیکلی طور پر بھی ہے، معاشی طور پر بھی ہے، سماجی طور پر بھی ہے. جانتے ہیں جو نشہ کرتا ہے وہ پھیپھڑے اس کے خراب ہوتے ہیں، بیماریاں اس کو لگتی ہے، کینسر کی طرف ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بتاؤں نشہ کرنے والا تنہائی پسند ہو جاتا ہے، نشہ کرنے والا کمانے دھمانے کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا بیوی اور ماں میں فرق نہیں کر پاتا، نشہ کرنے والا بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. بڑی معذرت کے ساتھ معاذ اللہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو بیوی سمجھ کر کے اگر اس پر ہاتھ ڈال دیا نشے میں ممکن ہے، اس لیے کہ نشے والے کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. نشہ جتنی دیر تک رہتا ہے اتنی دیر تک اس کی عقل کام نہیں کرتی. نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، نشہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. نشہ کرنے والا نشہ کر کے گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، نشہ کرنے والا کچرے کی کنڈی کے قریب پڑا رہتا ہے. یاد رکھنا جب کوئی انسان نشہ کرے گا وہ کام دھام تو نہیں کر سکے گا، وہ تجارت تو نہیں کر سکے گا. کیا ہوگا پھر اللہ اکبر جب وہ کام دھام نہ کرے گا، وہ تجارت نہ کرے گا، انکمنگ جو ہے اس کی آمدنی نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے جو ہے یعنی کہ اس کی آمدنی بند ہو جائے گی اور گوئی کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی اخراجات کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ قرض لے گا، وہ چوری کرے گا، وہ کسی کے ہاتھوں غلط استعمال ہوگا. اللہ اکبر اس لیے یہ دنیاوی نقصانات ہیں. جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے اس کے بچے اسکول جاتے ہیں تو لوگ اس کو چڑھاتے ہیں، اس کا باپ تو نشیڑی ہے، اس کا باپ تو نشہ کرتے ہوئے فلاں گٹر کے کنارے پڑا تھا، فلاں کچرے کی کنڈی کے کنارے پڑا تھا. سوچو تو صحیح تھوڑی دیر شراب کے چند کڑوے گھونٹ کی وجہ سے تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا، اپنے بچوں کو ذلیل کروا رہے ہو. اور یاد رکھنا نشہ جب کرنے والا کرتا ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا، وہ نامردی کے قریب ہو جاتا ہے، مردانہ طاقت کھو دیتا ہے. اور جب بیوی کو مطمئن نہیں کر پاتا جنسی طور پر تو حالات ہی ہوتے ہیں. اگر شریف ہے بیوی تو بستر پر سسک کر کے اللہ اکبر موت کے منہ کی طرف جاتی ہے. اور اگر تھوڑا سا بے باکی اور چھن ہے تو حالات ہی ہوتا ہے کسی اور کی حد پہ چڑھ جاتی ہے، آبرو کا سودا کرنے لگتی ہے. یہ نشے کے نقصانات ہیں دنیاوی طور پر، لیکن اللہ اکبر یہ دنیاوی نقصانات ہیں جو میں نے چند نقصانات گنائے. اس کے بعد اگر بچے بڑے ہو جائیں اچھے شریف گھرانوں کے رشتے نہیں آتے، کوئی ان کے بچوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیٹی کا اچھا رشتہ نہیں آتا اس لیے کہ اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، بیٹے کے لیے اچھی بیوی نہیں ملتی، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے. سوچو اللہ اکبر. اور یاد رکھنا صرف شراب حرام نہیں ہے، ایم ڈی کا نشہ کرو وہ بھی حرام ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کرو وہ بھی حرام ہے، گولیوں سے نشہ کرو وہ بھی حرام ہے، انجیکشن کا نشہ کرو وہ بھی حرام ہے. اس لیے کسی چیز کی طرف نہ جانا. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں، آج منصوبہ بند طور پر ہمارے معاشرے میں نشیڑی لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نظر رکھیں مسلمانوں کے کون سے بچے ذہین ہیں، مسلمانوں
مسلمانوں کے کون سے بچے ہوشیار ہیں, مسلمانوں کے کون سے بچے ایکٹیو ہیں, مسلمانوں کے کون سے بچے قوم مذہب اور ملت کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں, اور ان سے دوستی کی جاتی ہے. نشیڑی لوگ دوستی کرتے ہیں اور شروع میں ایم ڈی ہوئی, دوائیں ہوئی, گولیاں ہوئی یا نشے کی چیزیں ہوئی, ان کو مفت میں چٹاتے ہیں اور پھر انہیں دھیرے دھیرے نشے کا عادی بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر, ایک دو مرتبہ نشہ کیا, اب اس کا عادی ہونے لگتا ہے, پھر وہ دوستی چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, اور آپ اور ہمارے بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, اپنے حال پر رحم کرو. یہ تو دنیاوی نقصانات تھے جو میں نے چند آپ کو بتا دیا, لیکن آخرت کے نقصانات کیا ہیں, تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لیں.